والإكرام سيد البدري العبقري الطهامي معلن الحق بالحق والقاسم محمد آج کی شب عظیم شب ہے، جو بے کسوں کی شب ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سب کے دل بھرے، آنکھوں سے آنسو چھلکنے کے لیے تیار ہے۔ شہزادی کو ان کے لال کا بوسہ دینے کے لیے سب بیٹھے ہوئے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ میں چاہتا ہوں کہ خدمت میں مسائل بن جائے۔ چیزوں میں نے بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ نے سب نے بہت آسانی سے سن لیا، لیکن ذرا سوچیں تو صحیح، جب حسین اپنے ہاتھوں پر اپنے شجوائے کو لیے ہوئے کبھی آگے بڑھتے ہوں گے، کبھی پیچھے ہٹتے ہوں گے، کہتے رہتے ہوں گے اِنَّا لِلَّهِ۔ ہائے ہائے، تصور کیا، کبھی سوچا کہ حسین پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ میں نے تو رباب سے یہ کہا تھا، رباب میں تمہارے لال کو پانی پلا کے لاؤں گا، لیکن ہائے وہ بچہ پانی پلانے کے لیے لے کر آئے تھے۔ اور اس طریقے سے شہید ہوا، کیسے تیر کھایا، بہت تیزی کے ساتھ اپنے منزل پہ آؤں گا۔ جب ماں نے دیکھا تو ماں نے کہا دی بیٹا اب اس لوگ کیوں ہے میرا بیٹے، کیا تیرے جیسے بچے بھی لہر کیے جاتے؟ اللہ اکبر۔ وہ حسین اور یہ سب کو لے کر اب کوئی نہیں، نہ لشکر ہے، نہ سپاہ ہے، نہ قطر الناصر، نہ قاسم ہے، نہ علی احمد کے بازی، کوئی نہیں ہے۔ میں نے خیمہ بنا کر سلام کیا، زینب ہمارا سلام میں آخر قبول کرو، لیلا حلوہ میرا سلام میں آخر قبول کرو، ماں کی کھلی اماں سلام قبول کرو۔ رسیدو جیسے ہی حسین نے کہا زینب آگے بڑھی، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا میرے وہاں جائے میرے بھیا، اس طریقے سے بھیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم دو رویا کھڑے ہو جائیں، تم ہمارے درمیان سے گزر جاؤ۔ بھیا اس طریقے سے نہیں، بھیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم دو رویا کھڑے ہو جاتے ہیں، تم ہمارے درمیان سے گزر
عزیزوں بیویاں تو رویا کھڑی ہو گئی. حسین نے اپنے سر جھکا کے چلنا شروع کیا. میں نہیں سمجھ سکتا کہ حسین کب درمیان سے گزر رہے ہوں گے, کبھی لہروں کو دیکھتے ہوں گے, کبھی بھالوں کو دیکھتے ہوں گے, کبھی رواق کو دیکھتے ہوں گے, حسین کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. نہیں عزیزوں حسین یہ سوچتے جاتے ہوں گے کہ ہاں یہ لیلا ہے, اس کے جوان اکبر مارا گیا, ہاں یہ لبنوام ہے, اس کا چاند مارا گیا. ایک ایک کو دیکھتے جاتے ہوں گے, اس کا چاند نظر آتا جاتا ہوگا. حسین سب سے رخصت ہو کر گھوڑے کے قریب آ گئے. اب چاہتے ہیں کہ سوار ہو, کبھی دائیں دیکھتے ہیں, کبھی بائیں دیکھتے ہیں. زینب سمجھ گئی, زینب قریب آئی, اے بھائی کیا ڈھونڈ رہے ہو, آپ وہاں سے نہیں آئے, علی اکبر نہیں آئے, علی محمد نہیں آئے. مجھے اب کس کو تلاش کر رہے ہو, مجھے اب یہ زینب سوار کرے گی. ایک مرتبہ زینب نے حسین کو سوار کیا, حسین سوار ہوئے. اب چاہتے ہیں کہ بڑھے, لیکن گھوڑا ہے کہ قدم آگے نہیں بڑھا رہا, گھوڑا ہے کہ اپنے قدموں کو نہیں بڑھا رہا. حسین نے بارہا کہا, اے میرے نانا کے گھوڑے مجھے چند قدم اور بچا دے, میرا مقتل بہت قریب ہے, تھوڑی سی زحمت اور ہے, تھوڑی سی دعا کے بعد میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا, مجھے وہاں تک پہنچا دے, آخری زحمت ہے. گھوڑے نے کوئی جواب نہیں دیا, گھوڑے کے قدم آگے نہیں بڑھے. ایک مرتبہ حسین نے پھر کہا, اے میرا نانا کے گھوڑے مجھے مقتل تک چھوڑ کے آ جا, پھر آگے زحمت نہیں دوں گا. ایک مرتبہ گھوڑے نے اپنے صبح کی طرف اشارہ کر کے کہا, اے آقا مجھے میں کہا نہیں سنا. آقا میرے اندر اتنی کہاں ضرورت کیا آپ کا حکم ہو اور میں قدم نہ بڑھاؤں, لیکن آقا ذرا میرے صبح کی طرف تو دیکھئے, آپ کی لاڈلی صبح سے لٹی ہوئی ہے. آپ کے حسین نے دیکھا کہ سکینہ سکینہ گھوڑے کے سنوں سے لٹی ہوئی محل کر رہی ہے. میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا, اس لیے اب تک جو بھی گیا وہ بابا سے نہیں آیا. میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا. اب باہر گئے واپس نہیں آئے, بھیا اکبر گئے واپس نہیں آئے, بھیا قاسم گئے واپس نہیں آئے, بھیا اولا محمد گئے واپس نہیں آئے, کوئی واپس نہیں آیا. اے میرے نانا کے گھوڑے, اے میرے بابا کے گھوڑے, ان کو بلوند دے, میرے بابا کو نہ لے جا, مجھے یتیمی سے بچا لے. حسین نے بیل سنے, گھوڑے سے نیچے اترے. میری بیٹی تو نے الوداع کہہ دیا تھا, تو نے تو خدا حافظ کر دیا تھا بیٹی. حسین نے سکینہ کو سینے پہ لگا کر کہا, میری لاڈی تو مجھے خدا حافظ کہہ چکی تھی. سکینہ کہتی ہے, بابا آپ کو معلوم ہے کہ جب میں سوتی تھی تو آپ کے سینے میں بابا مجھے آپ کے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی تھی. بابا آپ جا رہے ہو, اب یہ سینہ مجھے نہیں ملے گا. بابا ایک مرتبہ اپنے سینے میں لٹا لو. حسین چلتی ہوئی زمین پہ رہ گئے, سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹایا اور آواز دی, میری بیٹی اب یہ سینہ تجھے نہیں ملے گا. اے بیٹی اب ابے کے سینے میں آرام کرنا بیٹی. لیکن عزیزوں تھوڑی سی دیر رک کر میں یہ کہوں گا کہ وہ حسین جو مقتل سے علی اکبر کی آواز سن لے, وہ حسین کہ جو مقتل سے عباس کی آواز سن لے, وہ حسین جو مقتل سے قاسم کی آواز سن لے, جو محمد کی آواز سن لے, وہ گھوڑے کے سونے میں لٹی ہوئی سکینہ کی آواز بھی سن پائے. کیا وجہ تھی عزیزوں؟ عزیزوں ذرا تکبر کے ساتھ میرے ساتھ چلو. بہت ہو کسی کے گھر میں اگر کوئی ایک مرجع پہنا
گھر والے اتنا روتے ہیں کہ آواز گرفتا ہوتی ہے، ہائے سکینہ سکینہ کتنا میں روئی ہوگی، کبھی علی اکبر تو روئی، کبھی قاسم تو روئی، کبھی آنا محمد تو روئی، آواز اتنی گرفتا ہو چکی تھی۔ سکینہ کہہ رہی تھی حسین نہیں سن پائے، حسین سوار ہوئے، آگئے مقتل میں، جنگ کرنا شروع کی، عجب شان سے جنگ کی، کلامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگی، بس آ رہا ہوں اپنی منزل کے اوپر، کلامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور سب واسطہ دے رہے ہیں کہ تمہیں اکبر کا واسطہ، تمہیں قاسم کا واسطہ، تمہیں عباس کا واسطہ۔ حسین کہتے جا رہے تھے اے ظالمو آپ واسطہ دے رہے ہو، میرے لال کا واسطہ اب لے رہے ہو کہ جب تم نے میرے لال کو مار ڈالا، میرے بھائی کو ختم کر دیا، اب ان کا واسطہ دے رہے ہو۔ حسین حملہ کرتے جا رہے تھے، آخری حملہ جب حسین نے کیا، ایک مرتبہ حسین اپنے گھوڑے کو بڑھاتے ہوئے نہر کے قریب آئے، آنے کے بعد ایک مرتبہ رکابوں پر زور دے کے کھڑے ہو گئے، آواز دی بھیا بھیا تمہیں جنگ کی بہت تمنا تھی، اے بھیا اپنے بھائی کی جنگ دے دو۔ یہ کہہ کر حسین نے جو حملہ کیا وہ حملہ ایسا تھا کہ کوفے کی دیواروں سے فوجیں ٹکرانے لگی، ایک مرتبہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آواز کا آنا تھا کہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، سر جھکا دیا، بھاگی کی فوجیں بڑھتی، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، تیرے خیال تیر پٹکوار آ رہا تھا۔ زہرا کلال نہیں عزیزو، حسین جب زین پہ جیسا منظر گیا تو زین سے زمین کی طرف آئے، لیکن لاشا بہت دیر کے بعد زمین پر پہنچا۔ سن سے ہو گیا تو عزیزو جسد اجہر پہ اتنے تیر تھے کہ حسین کا لاشا تیرہ میں بھاگ رہا۔ حسین دھیرے دھیرے زمین کی طرف آ رہے تھے، حسین ادھر زمین کی طرف آ رہے تھے، ادھر سے اپنے خنجر پر کرتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ عزیزو وقت بھی آ گیا کہ زمین کربلا لڑنے لگی، آسمان خون کے آنسو رونے لگا۔ زینب زینب سید سجاد کے خیمے میں آئی، اے بیٹا سجاد گھر سے آگے بولو کوئی کیا کہتا ہے۔ زمین پر زلزلہ کیسا ہے؟ امام نے کہا بھوپی اماں تیرے خیمے کا پردہ اب جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹا تو چار نے کیا دیکھا، چار بیلوں کے لیلا پر باپ کا کٹا ہوا تھا، السلام علیکم یا قوم۔ میرے بابا مارا گیا، وہ بھی ابا بھی یتیم ہو گئے۔
شہید ہو گئے. ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ ظالموں نے حکم دیا کہ ابھی کوئی گھوڑوں سے اترے نہیں، ابھی گھوڑوں سے اترے بلکہ ابھی تو ہمیں نال بندی کرنا ہے. نال بندی ہو گئی. فضا زینب کے قریب آئے، بی بی قذف ہو گئے. تو یہ کہتا ہے کہ میرے آقا کی لاش کو میں کتابوں سے بابا لگا. اسی سے وہ وقت بھی آ گیا جب حسین کی لاش گھوڑے کی ٹانگوں سے پامال کر دی گئی. بہت تیزی کے ساتھ میں سے جا رہا ہوں. خیموں میں آگ لگانی شروع. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب کسی کے گھر کوئی مرتا ہے تو لوگ جاتے ہیں اس کو پرسہ دینے کے لیے، بچوں کو پیار کرتے ہیں. لیکن جب زہرا کا لال اس دنیا سے گیا، جب زہرا کا باغ ایک دن میں تاراج ہو گیا تو کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا، بلکہ ہاتھوں میں آگ لیے ہوئے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے. ادارے چھینے جا رہی تھی، خیمے جلائے جا رہے تھے. یہ جو ہے خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں. لیکن مرتبہ جب سب خیمے جا چکے، ایک خیمہ بچا جس میں سید سجاد اور آپ آگے آ رہے تھے. زینب آگے بڑھی، اے بیٹا تم امام وقت ہو، بتاؤ کیا ہم اسی خیمے میں چل کر مرتا ہے یا ہم باہر نکلے؟ جناب سید سجاد نے فرمایا، روبی اماں جان کا بچانا واجب ہے، روبی اماں باہر نکلیے. اگر مرتبہ زینب نے اپنے بھتیجے کو پوچھ لیا، لے کر باہر آئے، خیمے چل گئے، چار کے قریب آ گئے. شام میں قضا کی شام آ گئی، سب مارے گئے، گودے خالی ہو گئی، مانگے اٹھا گئی. رات کی تاریکی آ گئی، بیویوں کو جلی ہوئی قناتوں میں بٹھا دیا گیا. زینب نے سب کو شمار کرنا شروع کیا، ایک بچے کا شمار کر دیا. سب مل گئے لیکن سکینہ نے جب سکینہ نہیں ملی، زینب گھبرا گئی. میرے بھیا کی نشانی کہاں ہے؟ میرے بھیا نے تو میرے حوالے کیا تھا. آواز دی میں کلثوم، اے بہن بوڑھو، دیکھو تو صحیح میری بھتیجی کہاں ہے، میری چاند کہاں ہے، میرے بھیا کے نشانے کہاں ہے. ذرا ڈھونڈو تو صحیح، دیکھو تو صحیح کہیں ایسا نہ ہو. سکینہ ہم اس دنیا میں چھوڑ کر چلی جائے. زینب نے اپنی بہن کو لے کر ڈھونڈنا شروع کیا. مختل کی طرف بڑھی، آواز دیتی جا رہی ہے، سکینہ میری بچی سکینہ، میری چاند سکینہ، میری لاج رکھ لو، میری کہاں آواز دینا. آواز دیتی ہوئی جا رہی ہے، کوئی جواب نہیں آ رہا. میں کے قریب پہنچی، بھیا میری بھتیجی نے بھیا سکینہ تو گھر نہیں ہے،
کوئی جواب نہیں آیا. ڈھونڈتی ہوئی بڑھ رہی ہے. ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ناقہ سوار ہو جا. زینب نے سے پوچھا اے بھائی اے شہر کہ تو نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ جب اس بار دیکھا کہ نہیں میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب میں اپنے ناقے کو پانی پلا رہا تھا اس نشیب سے ایک بچی کا نام نے کیا تھا. اس بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ جس کی وجہ سے میرے ناقے نے پانی نہیں پیا. زینب سمجھ گئی میری بھتیجی ہے. ایک مرتبہ اس نشیب کی طرف بڑھنا شروع کیا. اب جو اس نشیب کی طرف پہنچی تو کیا دیکھا کہ ایک سکینہ ایک لاش بے سر سے لپٹی ہوئی سو رہی ہے. زینب نے کہا بڑھ کے سکینہ کو آواز آئی زینب آئی تھا زینب آئی تھا میرے بچی ہے. زینب آئیسا میری بچی حقیص آئی میری بچی تواجہ کاغر تو کچھ دیر گزری. ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ سکینہ نے آنکھیں کھولی. زینب نے کہا بیٹی میری جان یہ کس کا لاشا ہے؟ تم یہاں کیسے پہنچی؟ سکینہ نے آواز دی ہوئی اماں جب رات آ گئی رات کے زلیخے میں مجھے بابا کا چیلا یاد آیا تو میں آواز دیتی جا رہی تھی بابا ارے میرے بابا ارے بابا. میں آواز دیتی ہوئی پڑھ رہی تھی تو مجھے اس نشیب سے آواز آئی میری بیٹی ادھر چلا گیا میری چال ادھر چل گیا. میں اس آواز کے سفر ہے اس یاد تک پہنچی. میرے بابا نے مجھے بنا لیا میں سینے پر لیٹ کر امی اماں میں نے سب بیان کر دیے. میں نے امی اماں بتا دیا کہ میرے گوشوارے چیلے گئے. میں نے بتا دیا کہ میرے تواجے مارے گئے. اے امی اماں میں نے کہہ دیا کہ تواجے چیلے گئے. اماں میں کہہ چکی میں شکایت کرنے کا زینب اپنی لاڈلی کو لے کر اپنی جان کو لے کر اپنے بھیا کی نشانی کو لے کر چلی ہوئی قناتوں کے قریب آ گئی. سکینہ کو بٹھایا. خوف زدہ بچے سہمے ہوئے بچے دھلے ہوئے بچے اپنی ماں کی آغوش میں لپٹے ہوئے بچے سہمے ہوئے بچے تھے. ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ کوئی سوار سامنے سے چل آ رہا. وہ زینب کی جو پہرا دے رہی تھی وہ زینب کی جو عباس بری ہوئی تھی وہ زینب ایک مرتبہ آتے ہوئے سوار کو دیکھ کر بولی سوار وہی پوچھا دیکھ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. ہمارا سب آزاد مٹ چکا ہے. ہم سب مٹ چکے ہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے
دیکھو جب سیل ہو جائے، جب سورج نکلا جائے، دن کو اجالے میں آنا، دیکھ لینا، جو کچھ ہو تو دے لینا۔ لیکن دیکھو ہمارے بچے چھگے ہوئے ہیں، ابھی ہمارے بچے سوئے ہیں، ہمارے بچے کام سے جاتے، ابھی بچے ہمارے دہل کے اٹھنا جائے، سوال وہی رک جاؤ، لیکن سوال ہے کہ بڑھتا چلا رہا ہے، آگے بڑھتا چلا رہا ہے۔ زینب نے پھر کہا کہ دیکھ میں تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ وہی رک جا، تجھے معلوم نہیں کہ مولی کی بیٹی ہو، عباس کی بیٹی، وہی رک جا۔ لیکن سوال نہیں کا بڑھتا ہوا قریب آ گیا۔ جب قریب آ گیا تو زینب کو جلال آ گیا، علی کی شیر دل میں گرے، لیکن بتوان نہ جانے وائرس میں ہاتھ ڈال لیتا ہوں۔ اے سوال تو نے ہمیں پہ کیا سمجھا ہے؟ علی کی بیٹی ہوں، میں تجھ سے کہہ جا رہی ہوں۔ اب جیسے ہی زینب نے یہ کہا، حکمت پانے والی نے اپنی نقاب کا پلٹا، آواز اے زینب، ارے تو اے بیٹے مجھے بچایا، میں تیرا بابا آئی۔ اب جیسے زینب نے سنا میرا بابا آیا ہے، میں بڑھ گئی، اے بابا اس وقت کیا ہوتے یہ بڑی احمد مانا گیا، اے بابا اس وقت کیا ہوتے یہ عباس مانا گیا، اے بابا اس وقت کیا ہوتے جب میرا بھائی اے بابا اس وقت کیا ہوتا ہے جو میرے چانا چیلی لاتے۔ بابا اس وقت آپ کہاں تھے کہ میری بچی تماچے گا رہی تھی؟ مولا نے آواز بیٹی میں آ گیا، جاؤ بیٹی تم آرام کرو، پہلے میں دوں گا۔ بس اسی تو منزل پہ بہت تیزی کے ساتھ چھت میں پہنچ رہا ہوں۔ ابھی کیا دیکھا، کچھ وقت گزرا تھا، رات کی تاریکی بڑھ رہی تھی کہ کچھ دور سے کچھ شمعیں جلتی ہوئی نظر آئی، کچھ بیویاں کچھ تھال میں کچھ لیے ہوئے۔ اب جب وہ بیویاں قریب آئیں تو ان کے ساتھ میں تھال کے کچھ کھانے کا سامان تھا، کچھ پانی تھا، لیکن وہ کے زینب کے پاس رکھ دیا کہ بیوی تمہارے بچے بھوکے ہیں، بیوی تمہارے بچے پیارے، بیوی یہ تقسیم کر دو، بیوی یہ بچوں کو بانٹ دو، سب کو کھلا دو، تمہارے بچے بھوکے۔ زینب نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا، سب کو پانی دینا شروع کیا۔ سب سے پہلا گزا گھر کے سکینہ کی طرف بڑھایا، کہا بیٹی لے پیاسی بیٹی میری پیاسی چاہ پانی پی لے۔ سکینہ نے ہاتھوں میں جوڑ کر پوچھا بوڑھی اماں آپ نے سب سے پہلے پانی کو تو کیوں دیا؟ زینب نے آواز دی بیٹی کیونکہ تو سب سے چھوٹی ہے نا، میری بچی سب سے تو چھوٹی ہے، اس لیے سب سے پہلے تجھے پانی دیا گیا، باقی سب تجھ سے بڑے ہیں اس لیے ان کو نہیں دیا، تو سب سے چھوٹی ہے، سب سے پہلے تو پانی پی لے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کوزر لے کر ایک مرتبہ پشت خیمہ کی طرف جانا شروع کیا۔ زینب نے پوچھا اے بیٹی کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہی ہے میری بچی؟ میری جان کہاں جا رہی ہے؟ سکینہ نے آواز دی بوڑھی اماں
آپ نے مجھے پانی اسی لیے دیا نا کہ میں سب پہ چھوڑی ہوں. میری چاند سب سے پہلے اسی لیے دیا. دکیلا کہتی ہے وہ بھی میرا بھائی میرا بھائی مجھ سے بھی چھوٹا. استعمال کیا میں نے مجلس کو. زینب کس طریقے سے آگے اپنی منزل پر سیدھا بچوں کو سہارا دے ایسے کرے. اس لیے کہ ابھی آپ ایک منظر دیکھیں گے ہمارے سامنے اصل منظر نہیں، اصل وہ چیز نہیں ہے. اب ذرا سوچیے تو صحیح، جن کے سامنے وہ منظر ہوگا جو بیویاں انتظار کر رہی ہوگی. لیکن لیکن مرتبہ وہ جب سلسلہ میرے خیمہ بنایا ہوگا کلامیں کٹی ہوئی ہوگی اور آوازیں بھی ہوگی. ہو سکتا ہے سکینہ بردن آئی ہو میرا بابا.
اعوذ باللہ من همزات الشیاطین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبین بالقاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابہ المبین واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ عزاداران امام مظلوم، قرآن کریم جو ہدایت کی آخری کتاب ہے، اس میں اللہ نے انسان کے سلسلے میں یہ حکم دیا، یہ فرمایا کہ ہم نے تمہاری ہدایت کی سبیل کی، چاہے تم شکر گزار بنو ہماری نعمتوں کا اقرار کر کے، یا نعمتوں کا انکار کر کے کافر بن جاؤ۔ مسلمانوں میں ایک نظریہ یہ پیدا کیا گیا، چونکہ اسلام میں حکومت کو راسخ کیا گیا، شہنشاہیت کا وجود اسلام میں نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں نے شروع کیا، تو پھر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ نے جس کو جس منصب پہ دے دیا، کسی کو حکومت دی ہے تو اللہ کی مرضی سے ملی ہے، اللہ چاہتا تھا، اللہ نے انہیں حاکم بنایا، اللہ نے انہیں عزت دی، اللہ نے انہیں قوت جبروت دیا۔ اب یہ مسلمانوں میں راسخ ہو گیا، اور یہ کہنے لگے مسلمان کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ بظاہر جملہ بڑا خوبصورت ہے، اس سے کوئی مسلمان انکار بھی نہیں کر سکتا، لیکن تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ قرآن کی روشنی میں کتنی ہی ایسی حکومتوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے جن کو اس نے کافر کہا، مشرک کہا، ظالم کہا، جیسے فرعون، شداد و نمرود۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کو ستایا، انبیاء کو پریشان کیا، اور وہ حکومتیں حق پر نہیں تھیں، وہ اللہ کی نعمتیں نہیں تھیں، وہ اللہ کی دی ہوئی نہیں تھیں، بلکہ وہ انہوں نے حاصل کر لی تھی، اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کر رہے تھے، ظالم تھے، اور بعضا تو اپنے آپ کو اتنا بڑا کہتا تھا کہ میں انا ربکم اعلیٰ، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، یہ تصور اس کے ذہن میں تھا۔ یہ چیز اگر یہ مان لیا جائے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، کوئی کام بھی غلط کر رہا ہے تو اللہ کی طرف سے، اور یہ تقدیر کو یہ مان لیا جائے کہ انسان بالکل محتاج محض ہے، تو پھر اسلام کا یہ اصول سمجھ میں نہیں آتا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ جب ہندوستان جیسے قانون میں اس کی گنجائش ہے کہ جس نے پلاننگ کی ہے وہ بھی اس دفعہ میں شامل رہے گا۔ مثال کے طور پہ 379 چوری کی دفعہ ہے، اب کوئی آدمی یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے چوری کی پلاننگ میں حصہ لیا تھا تو اس کے اوپر 120B پلس 379 لگے گی، 2 دفعوں کا ملزم ہوگا، اس کے اوپر 2 دفعیں لگیں گی۔ اس نے منصوبہ بنایا، حالانکہ وہ نہ چوری کرنے گیا نہ اس کا کوئی تعلق، لیکن وہ تھا شامل اس میں، تو اس کے اوپر 2 دفعیں لگیں گی۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی آدمی کو جرم کرنے کا حکم دیا اور اس نے مجبور کیا کہ تمہیں چوری کرنی ہے، تو پھر تو اسے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اسے بھی سزا میں شریک رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، عقل اس بات کو قبول بھی کرتی ہے۔ اور مولا علی نے تو بہت واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ایسی ضرورت کے لیے جو بہت ضروری ہیں، مثلا کے طور پر روٹی اسے نہ مل رہی ہو، بھوکا ہو، اور چوری میں پکڑا جائے، تو آپ نے کہا کہ اس بھوکے چور کے ہاتھ مت کاٹو، بلکہ حاکم کے ہاتھ کاٹو کہ جس کی حکومت میں یہ آدمی بھوکا تھا اور چوری میں مجبور ہوا۔ تو اسلام حقیقتوں کا مطلب ہے، لیکن پتہ نہیں کیسے مسلمانوں نے اسے حکومت کا مذہب سمجھ لیا، جبکہ اسلام حکمت کا مذہب تھا، حکومت کا مذہب نہیں تھا، حکمت سکھاتا تھا۔ چونکہ اسلام خالق فطرت انسانی کی طرف سے نازل کیا گیا، اس کی طرف سے بھیجا گیا قانون ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ انسان کس طریقے سے
اسلام یہ چاہتا ہے کہ کسی آدمی پر بھی کوئی زبردستی نہ کی جائے، کوئی ڈنڈا نہ ہو، لیکن وہ خود سے سیلف ڈسپلن میں ہو، وہ خود اپنے آپ احتیاط برتنے والا ہو، وہ خود متقی ہو۔ جس وقت لفظ متقی استعمال ہوتا ہے تو پھر مجھے جی چاہتا ہے کہ میں بچوں کو یہ بات بھی بتا دوں کہ متقی کیسے کہتے کسے ہیں۔ مولا علی سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا متقی کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جس کی تنہائی کو تشتزبام کر دیا جائے اور اسے شرمندگی نہ ہو، جس کی تنہائی کو، جس کے تخلیے کو، جس کے بالکل اکیلے جہاں پہ کوئی نہ ہو، یعنی کہ جس کا یہ تصور پیش کیا گیا، مولا نے یہ کہا کہ جہاں کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو علاوہ خدا کے، اس تخلیے کو اگر تشتزبام کر دیا جائے تو اس کو شرمندگی نہ ہو، وہ متقی ہے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے، واہ۔ اتنی سمپل سی ڈیفینیشن ہے متقی کی۔ تو متقی کی ہدایت کرتا ہے قرآن۔ قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن چونکہ آسمانی کتاب ہے تو دنیا کی کتابوں سے اس طریقے سے مختلف ہے، الگ ہے۔ اس کا ایک امتیاز یہ ہے کہ دنیا میں جو کتاب کسی انسان نے لکھی، کسی سبجیکٹ پر بھی لکھی گئی ہو، اس میں وہ لکھتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ہر کتاب کا رائٹر لکھتا ہے کہ آپ کے فائدے میں بے پناہ، آپ کے لیے زندگی میں بہت اہم، بہت ضروری ہے، یہ کتاب آپ کو بڑا فائدہ پہنچائے گی۔ قرآن دنیا کی اکیلی کتاب ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ پڑھنے والوں کو فائدہ نہیں پہنچاتی، یہ صرف متقین کو ہدایت کرتی ہے، جو پرہیزگار ہیں، جو کیئرفل ہیں، ان کو ہدایت کرتی ہے، ہر کسی کو ہدایت نہیں کرتی، ہر پڑھنے والوں کو ہدایت نہیں کرتی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو اب جہاں سبیل کا ذکر ہے کہ ہم نے سبیل کی ہدایت کی، تو اس میں بس صرف چند لمحے آپ کے لینا چاہتا ہوں کہ موقع نہیں ہے اس وقت یہ بات کرنے کا، لیکن بات آئی ہے تو کہتا چلوں کہ انسان کو جبلت کے طور پر ان بلٹ اس کا ریلیجن نہیں ہے، اس کی آئیڈیالوجی جو ہے ان بلٹ نہیں ہے۔ اس کو آزادی ہے کھانے کی، پینے کی، سوچنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، چلنے کی، پھرنے کی، جیسا کہ کسی مخلوق کو نہیں ہے۔ سورج ایک معین راستے پر چل رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ چاند ایک معین راستے پر ہے، چل رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ جو چیز جہاں مخلوق، جہاں خلق کی ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ حضرت انسان ہیں جو اگر عروج کی طرف جائیں تو قاب قوسین اور ادنیٰ تک پہنچتے ہیں، اور اگر نیچے گرنا شروع کریں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جانور اور جانور سے بدتر بھی ہو جاتے ہیں۔ یہی انسان ہے جو سور سے زیادہ ذلیل ہے، یہی انسان ہے جو طوطے سے زیادہ بے وفا ہے، یہی انسان ہے جو گائے سے زیادہ سیدھا ہے، یہی انسان ہے جو سانپ سے زیادہ زہریلا ہے، یہی انسان ہے جس کے اندر کوے سے زیادہ چالاکی پائی جاتی ہے، یہی انسان ہے کہ اس کے ہاں بھیڑیے سے زیادہ درندگی پائی جاتی ہے۔ یہ ایک ہی انسان ہے جس ہندو مائتھولوجی کے آدمی نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ 84 لاکھ یونیوں میں سے ایک یونی تمہیں ملی ہے۔ وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم 84 لاکھ یونییں ایک زندگی میں پا رہے ہو، تم جیسے چاہو ویسے زندگی گزار لو، چاہے تو تم گائے بن جاؤ، سینگ ہوتے ہیں لیکن دودھ دعا لیتی ہے، دوسرے دودھ پیتے ہیں اس کا، سینگ ہونے کے باوجود وہ گائے کہلاتی ہے، گو ہے۔ تو یہ طاقت ہونے کے باوجود ہاتھی جو ہے وہ انسان کا محتاج ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع فرمان بنا دیا۔ آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ قوی ہیکل ہے وہ، سب سے زیادہ جسم ہے اس کا، اور اس کو بغیر کسی رسی کے باندھے، بغیر کچھ کیے، بغیر لگام، بغیر نکیل، بغیر کسی چیز کے وہ چلتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے انکش تو صرف اس وقت کے لیے ہوتا ہے جب ہاتھی بگڑ جائے اور مہاوت کا کہنا نہ مانے، تو مہاوت اپنی جان بچانے کے لیے اس کے بھیجے کو پھوڑ کے اسے جان سے مار دے، ورنہ انکش کا کوئی کام نہیں ہے۔ بس پیر کے انگوٹھوں سے جو کان کے نیچے اس سے اللہ نے رگ بنائی ہے، جسے انسان نے جان لیا ہے، جس طریقے سے گھوڑے کی کمر میں ایڑی جہاں انسان کی لگتی ہے، وہاں ایک ایسی رگ لگائی ہے کہ جس وقت وہ ایڑی لگاتا ہے تو گھوڑا تیز دوڑنے لگتا، جس کو کہتے ہیں کہ ایڑ لگائی، تو وہ ایڑ جو ہے وہ ایڑی وہاں پہ لگتی ہے، اور جیسے ہی اس کو ایڑی لگائی جاتی ہے یوں کر کے وہ گھوڑا تیز دوڑنے لگتا۔ تو یہ صفتیں جو ہیں یہ صرف اللہ نے بنائی ہیں، چونکہ پوری مخلوق کو اللہ نے انسان کے لیے خلق کیا ہے اور انسان کو اپنے لیے خلق کیا ہے۔ پوری دنیا میں کسی مخلوق سے حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، صرف حضرت انسان کا حساب ہوگا، ان سے گفتگو ہوگی، چونکہ ان کا مذہب جو ہے باہر سے ہے، آپشنل سبجیکٹ ہے ان کے لیے مذہب، چاہیں تو یہ کافر بن جائیں، چاہیں تو یہ مومن بن جائیں۔
اب یہ نظریہ جو لوگوں نے قائم کر دیا تھا کہ کوئی بدل ہی نہیں سکتا، تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہو سکتا ہے. اور ایک صاحب نے ایک شعر بھی کہا، وہ مجھے سنایا جاتا تھا تو مجھے بڑا عجیب سا لگا وہ شعر، کہ تدبیر کے پر کٹتے ہیں تقدیر کے آگے، تدبیر کے پر کٹتے ہیں تقدیر کے آگے، کچھ کام نہیں کرتی سپر تیر کے آگے. یہ شعر مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، چونکہ اس سے الزام اللہ کی طرف جا رہا ہے کہ اگر کوئی چور ہے تو اللہ نے بنایا ہے، اگر کوئی راون بنا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، اگر کوئی رام بنا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، اگر کوئی ہلوان ہے تو اللہ نے بنایا ہے، اگر کوئی شمر ہے تو اللہ نے بنایا ہے، اگر یزید ہے تو اللہ نے بنایا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے تقدیر کے حوالے سے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو میں نے ایک بار رئیس جارچوی امروہہ آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ شعر ہے مجھے اچھا نہیں لگتا، میں شاعر نہیں ہوں، تو اس میں کچھ کرو بھائی. تو اس شخص نے فوراً، مولانا رئیس جارچوی نے فوراً، میں نے کہا اس میں میں چاہتا ہوں کہ جناب حر کے حوالے سے شعر ہو جائے اور شبیر کے آگے اس میں قافیہ بھی آ سکتا ہے. یہ میں نے مشورہ دیا تو انہوں نے فوراً ایک شعر کہا جو اس شعر کا جواب ہے اور اس وزن میں ہے، کہ تدبیر بدل دیتی ہے تقدیر کو یکسر، بہت اچھے، بہت اچھے. تدبیر بدل دیتی ہے تقدیر کو یکسر، ہر جوڑے ہوئے ہاتھ ہے شبیر کے آگے، ہر جوڑے ہوئے ہاتھ ہے شبیر کے آگے. یہاں مجھے محسن نقوی شہید کا بھی ایک شعر یاد آ رہا ہر سے متعلق، تو میں وہ آپ کو سنا دوں، چونکہ آج کا دن جو ہے جناب ہر نے جو انقلابی کیفیت پوری انسانیت کو پیغام دیا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں تقدیر بدلنے کی ہے. تو محسن نقوی کہتے ہیں کہ کچھ خلد بچ رہی تھی، کچھ خلد بچ رہی تھی، کچھ خلد بچ رہی تھی سو جاں دے کے لے گیا، کچھ خلد بچ رہی تھی سو جاں دے کے لے گیا، آیا تھا ہر تو ورنہ کسی اور کام کو. کیا کہنے، واہ 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 واہ. تو یہاں تک گفتگو آئی. تو چونکہ روز عاشورہ گزرا، شام غریبہ کا منظر ہے، مسلمانوں کے درمیان شہادت امام حسین کو ہلکا کرنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان کچھ ایسی روایتیں رکھی گئیں کہ جس سے مسلمان کا ذہن جو ہے شہادت امام حسین کو بھی ایسے ہی سرسری طور پر لے، جس کے نتیجے میں بقول ڈاکٹر اسرار احمد کے کہ علاوہ شیعوں کے کربلا سے مسلمانوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. یہ کلپ، ویڈیو کلپ باقاعدہ یوٹیوب پر موجود ہے، جو صاحب چاہیں دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مفسر قرآن کہلاتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کربلا جو شہنشائیت کو اکھاڑ دینے کا نام ہے، اس میں صرف شیعہ آگے آئے ہیں اور انہوں نے ایران سے شہنشائیت کو اکھاڑ کے پھینک دیا. اہل سنت نے اس پر کوئی توجہ نہیں کی اور کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اور ان کے ہاں جو جذبہ قربانی ہے وہ صرف واقع کربلا کے تذکرے سے ہے، واقع کربلا سے وابستگی سے ہے. انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، باقی کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا. تو چونکہ عام مسلمان کو ملا سلانے کا کام کرتا ہے، علامہ اقبال نے اس کی بڑی شکایتیں کی ہیں. تو اب اس میں یہ ہوا کہ 10 محرم کا روزہ، روزے کی بڑی فضیلت ہے، روزہ رکھا جائے، روزہ رکھا جائے، روزہ رکھا جائے. اگر 10 محرم کو روزہ تھا تو امام حسین کا روزہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. چونکہ فرزند رسول ہیں، وارث اخلاق رسول ہیں، وارث منصب رسالت ہیں، امام ہیں، معصوم ہیں، وہ کوئی سنت کام بھی نہیں چھوڑ سکتے. اور سورہ دہر گواہ ہے، جس کی میں نے آیت پڑھی ہے، کہ انہوں نے 3 روزے پے در پے رکھے ہیں جب امام حسن اور امام حسین بیمار ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک غور طلب بات ہے کہ منت مانی گئی ہے کہ اگر بچے صحیح ہو جائیں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے. اور ان 3 روزوں میں 5 شخصیتیں ہیں، لیکن ان 5 شخصیتوں میں رسول اللہ نہیں ہیں. اس میں ہیں حضرت علی، جناب سیدہ، جناب امام حسن اور جناب امام حسین، اور 5ویں ذات ہے جناب فضہ، جو کہی تو جاتی ہیں کنیز، لیکن جناب امام حسین نے انہیں ماں فضہ کہہ کے سلام کیا تھا. اب یہاں یہ بات آئی ہے تو ذرا تھوڑا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کی، اس لیے کہ اسے قرآن کی ایک بہت اہم ٹکڑا ہے جس کو اکثر ذاکرین جو ہے غلط طریقے سے بیان کر دیتے ہیں. مجھے تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ قرآن جو ہے آفاقی کتاب ہے، انسانیت کے لیے پیغام ہے. یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں ڈراموں کا ذکر کیا جا رہا ہو. وہاں اس نے ذکر کیا جب 3 دن روزے رکھے ان لوگوں نے، تو ہوا یہ کہ پہلے دن امتحان شدید یہ ہوا کہ پہلے دن
روزہ رکھا گیا افطار کے وقت، ایک سائل آیا، اس نے کہا میں یتیم ہوں، سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے دے دی۔ دوسرے دن روزے کا افطار کا وقت ہوا، روٹی سائل کو دے دی گئی، سب نے اپنے اپنے حصے کی دے دی، اس نے آنے والے نے کہا تھا میں مسکین ہوں۔ تیسرے دن جو آیا اس نے اب جو لفظ استعمال کیا وہ یہ تھا کہ میں اسیر ہوں، اور ان سب نے 5 روٹیاں اٹھا کے دے دیں۔ یتیم کسی قوم کسی قبیلے کا ہو سکتا ہے، مسکین کسی قوم کسی قبیلے کا ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، لیکن مدینے میں اس وقت جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اسیر لفظ صرف غیر مسلم کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو تیسرے دن جو روٹیاں گئیں وہ غیر مسلم کو گئیں، یعنی کہ یہ خدمت انسانیت کی ہوئی۔ تب سورہ دہر نازل ہوا کہ تمہارے ہاں کوئی تعصب نہیں ہے، تم انسانیت کی خدمت کرتے ہو اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، ہماری محبت میں ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو روزے پہ روزہ رکھنا تو ان کے گھر کی روایت ہے، یہ تو بچپن میں روزے پہ روزہ رکھ چکے ہیں، تو 57 سال کی عمر میں یہ روزہ کیوں چھوڑ دیں گے؟ اور اگر روزہ ہوتا امام حسین کا تو فضیلت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ سجدے میں سر کٹا، تو ہم تو کہتے روزے سے بھی تھے، تو فضیلت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، تو روزہ کیوں نہیں تھا امام حسین کا؟ تو اس پر ذرا سا غور کر لیا جائے کہ کیا کیا کیفیتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روزہ ہوتا، روزہ نہیں ہے، اس لیے کوئی ذکر نہیں، کوئی روایت نہیں ہے۔ روزہ رکھنا چاہیے تھا، نہیں رکھا، تو اب نہیں رکھنے میں جو کیفیتیں ہیں وہ کم سے کم 3 نکل کے آتی ہیں۔ یا تو اظہار کرتے افسوس کرتے کہ میں روزہ اس لیے نہیں رکھ سکا کہ نہ میرے پاس پانی ہے نہ دانا ہے، تم نے اتنا ظلم کر رکھا میرے اوپر، میں روزہ نہیں رکھ سکا۔ یا روزہ ہوتا، دوسری کیفیت، اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکی تھیں تو 10 محرم کو یزیدی لشکر کا کوئی مسلمان، کوئی حافظ قرآن، کوئی صحابی رسول یہ کہتا کہ فرزند رسول آج تو آپ کا روزہ ہونا چاہیے تھا، آج پیاس کی شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ یزیدی لشکر کا یاد نہ دلانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سن 61 ہجری تک عاشورہ کا روزہ نہیں ملتا۔ یہ بات سن 40 ہجری کی ہے کہ 10 محرم کو جلوس نکل رہا تھا بیگم سرائے سے، حکیم کلبیلی صاحب کی گلی کے پاس سے، ایک سلطان انصاری صاحب آئے، کہنے لگے آپ کا روزہ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو بولے آپ کا روزہ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے امام علی مقام کی وجہ سے۔ میں نے کہا اسی لیے تو نہیں ہے کہ ان کا روزہ نہیں تھا تو ہمارا کیوں ہو؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ اسلام سو چلا تھا رسول خدا کے بعد، آنکھیں کھلی ہیں واقعہ کربلا کے بعد۔ یہ عالم فتح پوری کا شعر ہے کہ اسلام اتنا سو چلا تھا کہ 50 سال میں مسلمانوں کا ذہن یہاں آ گیا تھا کہ یزید کو اگر خلیفہ بنا دیا گیا تو وہ اسے وارث رسول نہیں کہہ رہے ہیں کہ خلیفۃ الرسول ہے، بلکہ امیر المومنین بھی کہہ رہے ہیں، جو علل اعلان قرآن کی آیتوں کا مذاق ہو رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن نے کب کہا ہے کہ شراب کے قریب مت جاؤ؟ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ تم اگر نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ کب کہا ہے کہ شراب کے قریب مت جاؤ؟ وہ قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، اور مسلمان اسے امیر المومنین کہہ رہے ہیں، مسلمان اسے خلیفہ بنائے ہوئے ہیں۔ مسلمان 50 سال میں اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ شراب پی کے کوئی محراب میں کھڑا ہو جائے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ 50 سال میں ہو سکتا تھا، آج نہیں ہو سکتا۔ تو صرف ایک ہی واقعہ ہے کہ جس نے مسلمانوں کے اندر اتنی غیرت جگائی ہے کہ مسلمان اب کسی صورت جمعے کی نماز بدھ کو پڑھنے والے مسلمان نہیں رہے۔ اب اگر جمعے کی نماز دفتر جانے سے پہلے کوئی حکم کرے پوری طاقت لگانے کے بعد تو مسلمان جمعے کی نماز قبل زوال نہیں پڑھ سکتا۔ یہ انقلاب صرف امام حسین کی وجہ سے آیا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ روزہ رکھنا چاہیے تھا آپ کو۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے امام، میں نے کہا نہیں، امام کا روزہ نہیں تھا۔ بولے وہ تو مسافر تھے۔ تو میں نے کہا آپ کے کہنے سے جس شخص نے زمین خریدی ہو اسے آپ مسافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے قتل کر دیا، ان کا جانے کا ارادہ تو نہیں تھا۔ 8ویں دن آپ نے قتل کر دیا، ورنہ ان کا تو قیام کا ارادہ تھا، تو قیام میں تو مسافر ہوتا ہی نہیں۔ جب ہم سفر کر کے جائیں کسی جگہ اور 10 دن قیام کر لیں تو ہم مسافر نہیں ہیں، اور جس نے جگہ خرید لی ہو اسے کیسے مسافر ہے؟
تو اب یہ روزہ کہیں نہیں پایا جاتا، لیکن اس کی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں صرف اس لیے کہ اموی خاندان نے قتل امام حسین کے بعد جشن کے طور پر منت بڑھانے کے نام پر روزہ رکھا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے قتل حسین کے بعد نعرہ تکبیر بلند ہوا تھا۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں اہل لشکر، نمازیں پڑھ رہے ہیں اہل لشکر نبی کی آل کے خیمے جلا کے، یہ میر انیس ہیں۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ جو درود میں شریک ہیں اور جن کے ذکر کے بغیر، جن پر درود بھیجے بغیر کسی مسلمان کی نماز نہیں ہو سکتی، وہ روز عاشورہ مسلمانوں کو جگانے کے لیے اپنی قربانی دیتے ہیں۔ میں کس طریقے سے وہ واقعات بیان کروں، وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنی بات کو طولانی کروں، بس مختصر سے لفظ میں سن لیجئے کہ وہ روز عاشورہ جس کی صبح اذان علی اکبر سے ہوئی تھی اور اس کی عصر کے وقت تک امام حسین تن و تنہا ہو گئے تھے، کیا کیا مصیبتیں گزر گئی، میں کس کس مصیبت کا ذکر کروں۔ کہیں 10 سال کا بچہ قتل کیا جا رہا ہے، کہیں 13 سال کے بچے کا لاشا پامال کیا جا رہا ہے، کہیں عباس جیسے جری کے بازو قلم کیے جا رہے ہیں، کہیں علی اکبر کے کلیجے میں برچھی ماری جا رہی ہے، اور یہ سیدانیاں ہیں جو مستقل ماتم کر رہی ہیں، مستقل امام حسین لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا لاشا لے کے آتے ہیں اور سیدانیاں گریہ کرتی ہیں۔ ذرا تصور تو کریں ایک ماں کے لیے اولاد کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ اور میرا جی چاہتا ہے کہ اس وقت اس خاتون کا ذکر کروں کہ جس کا نام قمر بتایا جاتا ہے، جو وہب کی والدہ ہے، وہب کلبی کی والدہ ہے، وہب کلبی جو اپنے سسرال سے زوجہ کو شادی کے بعد لے کے آیا ہے، کربلا کے میدان میں پہنچا ہے۔ جب ادھر سے اپنی سسرال گیا تھا تو یہ صحرا تھا، لیکن اب جب واپس آیا ہے تو یہاں پہ خیموں کا ایک ہجوم ہے، اتنے کثیر خیمے لگے ہوئے ہیں۔ وہ پریشان تھا، لیکن جب قریب پہنچا کہ یہ خیمے کیسے ہیں تو پتہ چلا یہ خلیفہ مسلمانوں کا خلیفہ کی فوج ہے اور چند خیموں کو انہوں نے گھیر رکھا ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ پتہ کرو کہ کون ہیں۔ تو اس نے اپنی ماں سے جا کے کہا کہ یہ حسین اور ان کے ساتھی ہیں اور یہ مسلمانوں کے خلیفہ کا لشکر ہے اور وہ انہیں قتل کرنا چاہتے۔ تو اس نے کہا کہ کیا مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کے رسول کے نواسے کا قتل کرنا چاہتا ہے؟ کیا مسلمانوں کے رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ چونکہ ہم نے عرب میں مسلمانوں کے رسول کے نواسے کے علاوہ حسین کسی کا نام سنا نہیں ہے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر جس وقت وہ خیام میں گئی ہے اور اس نے وہاں خواتین سے ملاقات کی ہے، وہ لوٹ کے آئی ہے تو اپنے بیٹے سے کہتی ہے تو نے کوئی جائزہ لیا؟ تو اس نے کہا کہ اماں میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے انجام میں شریک ہو جاؤں۔ ایک وہ لڑکا جس کی شادی ہوئی ہے، جس کی دلہن نے سسرال کی دہلی پہ قدم نہیں رکھا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، ماں سے گول لفظ میں چھپا کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں ان کے ساتھ۔ اس کی زوجہ نے جب یہ گفتگو سنی تو اس نے کہا کہ آپ لوگ کیا گفتگو کر رہے ہیں، میرا کیا ہوگا، میرے بارے میں بھی کچھ سوچا؟ تو اس نے کہا کہ تم اس قسم کی بات کہ نہ، میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہی، لیکن کم سے کم میں یہ چاہتی ہوں کہ جن کو تم کہہ رہے ہو امام حسین، ان کے پاس مجھے لے کے چلو اور ان کے سامنے مجھ سے کچھ وعدہ کرو اور ایک سفارش کرو ان سے۔ میری ایک سفارش تو یہ کرو کہ جب تم قتل کر دیے جاؤ تو مجھے امام حسین اپنے اہل حرم میں عورتوں میں شامل کر لیں، اس لیے کہ میں غیر کی ناموس ہوں۔ یہ عرب ہیں، یہ دوسروں کی عورتوں کی عزت نہیں رہنے دیتے، لیکن رسول کی نواسیوں کی تو بے عزتی نہیں کریں گے۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ رسول کی نواسیوں کے سر پہ بھی چادر نہیں رہنے دیں گے۔ لیکن امام سے اس نے یہ خواہش ظاہر کی اور اس کے بعد وہب سے اس نے ایک جملہ کہا کہ وعدہ کرو امام کے سامنے کہ تم میرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگے۔
کتنا یقین ہے ان لوگوں کو جو ابھی ابھی وارد ہوئے ہیں کہ ہاں جوانان جنت کے سردار یہی ہیں. یہ مسلمان تھے جنہوں نے رسول اللہ سے سنا تھا، یہ وہ ہیں جنہوں نے صرف اخلاق رسول چند منٹ دیکھے تھے امام حسین کے ساتھ، اور اس کے باوجود اتنے متاثر ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. میں نے بڑی آسانی سے سنا دیا. ذرا تصور تو کیجئے، وہ نیا نویلا دولہا جو ہے وہ کس طریقے سے مرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس کی بیوہ یہ کس بات پہ آمادہ ہو گئی کہ میں اس کی بیوہ بننے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ یہ وعدہ کرے. اور بس یہ وعدہ اسی دن پورا ہو گیا. عاشورہ میں 72 مردوں نے قربانی دی ہے، اور اکیلی اس عورت نے پوری دنیا کی عورتوں کی نمائندگی دے کے قربانی دے دی ہے. اس لیے کہ اسلام کے اصول اسے معلوم نہیں ہے، یہ تو ابھی ابھی داخل ہوئی ہے. جیسے ہی اس کے شوہر کا قتل ہوا اور اس کا سر پھینکا گیا اس کی طرف، ماں نے ممتا میں سر اٹھا لیا، لیکن یہ جو تھی یہ برداشت نہیں کر سکی. چوبے خیمہ لے کر لشکر یزید کی طرف دوڑ پڑی. ایک ظالم نے ایسا گرز مارا کہ یہ وہیں پر شہید ہو گئی. یہ پہلی عورت، اکیلی عورت ہے جو کربلا کے میدان میں شہادت کا درجہ پاتی ہے. اس طریقے سے وہب کا وعدہ پورا ہوتا ہے، دونوں ایک ساتھ راہی جنت ہوتے ہیں. اس طریقے سے کس قربانی کا ذکر کیا جائے. انسانیت جس قربانی پہ لرزتی ہے وہ 6 مہینے کا بچہ ہے جو دنیا کے کسی مذہب، کسی قبیلے، کسی قوم میں گنہگار نہیں ہے. امام عالی مقام جس وقت آخری خطبہ دیتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میرا ناصر، ہے کوئی مددگار؟ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ امام عالی مقام جوان کے بیٹے سے برچھی کا پھل نکالنے کے باوجود، اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھانے کے باوجود، قاسم کا پامال لاشا لانے کے باوجود کیا اپنی زندگی کے محافظ مانگ رہے تھے؟ نہیں، وہ اپنے مقصد کے محافظوں کو قیامت تک کے لیے آواز دے رہے تھے کہ جو میرے چاہنے والے ہیں وہ میرے مقصد کی حفاظت کریں. قیامت تک کے لیے یہ آواز ہے. لیکن یہ آواز دشت کربلا میں گونجی، اس طریقے سے گونجی کہ جس وقت خیام حسینی میں پہنچی تو شور گریہ بلند ہوا، ایک کوہرام برپا ہو گیا کہ جناب امام حسین نے میدان سے واپسی کی اور ذوالجناح کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ خیمے پہ آئے کہ بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے. گریہ کا سبب کیا ہے؟ رونے کا یہ شور کیوں ہے؟ جناب زینب نے کہا میرے ماں جائے، جیسے ہی تیری آواز استغاثہ بلند ہوئی، اصغر نے جھولے میں ایسی انگڑائی لی ہے کہ اپنے آپ کو زمین سے گرا دیا. بس یہ سننا تھا کہ امام علی مقام نے جناب رباب سے کہا کہ لاؤ رباب، اپنے بچے کو ہمیں دو، شاید کوئی صاحب اولاد اسے چند قطرے پانی کے پلا دے. اب لے کے چلے ہیں ردا کا سایہ کیے ہوئے. لشکر سمجھ رہا ہے یزیدی کہ حسین لاشیں اٹھانے سے تھک گئے، اب مصحف کو لا رہے ہیں، اب قرآن شریف کو فیصلے کے لیے لا رہے ہیں تاکہ ہم سے فیصلہ کر لیں. لیکن ہاں جس وقت ردا کا دامن ہٹا تو فوجیوں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے ہیں، جس کے ہونٹ نیلے ہو چکے ہیں، جس کی سانس رک رک کے آ رہی ہے. وہ جو امام حسین نے بلاغت کے ساتھ جو جملہ بولا ہے اس وقت ہمیں یاد کیا تھا، اپنے شیعوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محبوں کو یاد کیا تھا، اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا تھا کہ کاش میرے چاہنے والے ہوتے اور دیکھتے کہ میں 6 مہینے کے بچے کے لیے کس طریقے سے ظالموں سے پانی مانگ رہا تھا جب میرا بچہ تلازی کر رہا تھا. تلازی وہ اصطلاح ہے، وہ ٹرمولوجی ہے عربی کی، وہ مچھلی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب مچھلی پانی سے نکالی جاتی ہے تو اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، وہ تڑپتی ہے، اس کے بعد اس کی طاقت کم ہوتی چلی جاتی ہے تو وہ پھڑکتی ہے، اور پھر اس کے اندر بالکل طاقت نہیں رہتی تو پھر صرف ریتے پہ پڑے پڑے وہ اپنا منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے. بس اتنی طاقت بتی تھی جناب علی اصغر میں. اس وقت جس وقت آپ نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے سے پانی پی لوں گا تو میں اس بچے کو ریگزار گرم پہ لٹائے دیتا ہوں، تم اپنے ہاتھ سے آ کے پانی پلا دو. اور ایک بار کہتے ہیں بیٹا تم بھی تو حجت خدا کا فرزند ہو، تم بھی میری تصدیق کرو کہ تمہارا باپ سچا ہے. اس معصوم بچے نے حکم امام پا کر اپنے جسم کی پوری طاقت سمیٹ کر ایک بار ہونٹوں کو بند کیا اور کھولا کہ میرا بابا صادق الوعد ہے، سچی بات کہہ رہا ہے، میرا بابا کا دعویٰ ٹھیک ہے. بس یہ منظر جو دیکھا ہے تو یزیدی لشکر کے کچھ فوجی یہ کہہ کے چلے کہ حسین سچ کہتے ہیں، اس بچے نے کوئی خطا نہیں کی ہے. اس لیے کہ ایک تکلیف دہ جملہ بولا تھا آپ نے کہ اگر تمہارے خیال قام میں زوم باطل میں حسین گنہگار ہے تو اس بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی ہے، اس سے تمہاری فرات میں کمی آنے والی نہیں ہے.
لوگ بڑھے ہیں پانی لینے کے لیے، جب صفیں ٹوٹنے لگیں پسر سعد نے لشکر کا مزاج بدلتے ہوئے دیکھا، اس نے سمجھ لیا کہ امام حسین کا یہ نفسیاتی حملہ کامیاب ہو گیا، فوراً گھوڑے کے پشت پہ بلند ہوا، کہتا ہے اینا اینا حرملہ ابن کاہل اختہ کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ وہ کمینہ نکلا، وہ بےغیرت انسان، دنیا کا سب سے ذلیل ترین انسان نکلا، اور اس نے چلہ کمان میں تیر جوڑا اور ششماہے کا نشانہ بنایا۔ حسین پہنچا کے آئے تھے خیمے میں، لیکن یہ اصغر کی لاش میں کتنا گرانی محسوس کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہنچ نہیں پا رہے ہیں خیمے تک۔ لیکن اس کے بعد اور وہ منظر بھی آیا کہ جب آپ آخری رخصت کے لیے خیمے میں گئے اور جناب فضہ کو اشارہ کیا، جناب فضہ ایک صندوق لے کے آئیں، جناب زینب نے پوچھا کیا لے کے جا رہی ہو اماں؟ اب جو دکھایا ہے تو کہہ رہی ہیں کہ خاموشی سے میرے بھائی کا کفن لے کے جا رہی ہو اور مجھے نہیں بتاتی۔ جناب امام حسین نے سر پہ رسول اللہ کا امامہ رکھا، ردا پہنی اور جگہ جگہ سے ردا کو چاک کرنا شروع کیا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ شاید ظالم میرے جسم پر اس کو بوسیدہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیں، ورنہ یہ ظالم میرے جسم پر لباس چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تمام خواتین کو امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا بیان ہے کہ میں بابا کو پہچان نہ سکا، میں نے دیکھا کہ کوئی سفید طائر ہے جو میرے پاس بیٹھا ہے، اس لیے صبح عاشورہ کو امام عالی مقام کے سارے بال کالے تھے، داڑھی بھی کالی تھی، سر کے بال بھی کالے تھے، لیکن جس وقت امام حسین امام زین العابدین سے آخری ملاقات کے لیے گئے ہیں تو آپ کی بھمیں تک سفید ہو چکی تھیں۔ ایک دن میں اتنی مصیبت پڑی تھی کہ پورے جسم کے بال سفید ہو چکے تھے۔ جناب امام زین العابدین اصطلاحی طور پر یہ بتاتے ہیں کہ بابا کے اندر اتنے تغیر آ چکا تھا، ایک ایک کا نام لے کے پوچھتے ہیں امام زین العابدین آج تو صبح سے ہونا محمد نہیں آئے، کہا قد قتلا، کہا کہ اب چچا نے بھی میری خبر نہیں، کہا قد قتلا، کبھی یتیمہ نے مسلم کے نام لیے، کبھی اور دوسرے چچاؤں کے نام لیے، بس امام حسین کہتے چلے گئے قد قتلا قد قتلا۔ لیکن جیسے ہی کہا کہ بھیا اکبر بھی میرے پاس نہیں آئے تو اب امام حسین نے جملہ بدل دیا، اب یہ نہیں کہا قد قتلا کہ علی اکبر قتل ہوگا، یہ نہیں کہہ سکے امام حسین۔ امام حسین نے کہا کہ بس بیٹا اب سوال نہ کرو، جوانوں میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ جناب امام زین العابدین نے پھوپھی کو آواز دی کہ میری تلوار اور عصا لائیے، میں بابا کی مدد کو جاؤں گا۔ لیکن امام عالی مقام نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا تمہارا امتحان میرے قتل کے بعد شروع ہوگا، جب میرا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو تو تمہارے امتحان کی شروعات ہوگی، تمہارا امتحان مجھ سے زیادہ سخت ہوگا۔ بیٹے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ نانا کی امت کو بد دعا نہ دینا، صبر سے کام لینا۔ بیٹا جس وقت توقع خاردار آئے تو گردن کو جھکا دینا، ہتھ کڑی لائیں تو ہاتھ بڑھا دینا، کمر میں لنگر بندھوا لینا، پیروں میں بیڑی پہن لینا۔ بیٹے تمہارے سامنے سکینہ کے گالوں پہ تماچے لگے تو تم صبر کرنا، تمہارے سامنے پھوپھیوں کو سروں سے چادر سینے تو صبر کرنا۔ بیٹا جب قید و بند کی صحبتیں سہ کے مدینے واپس جانا، تم میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا۔ ہمیں اس وقت بھی مولا نے اس مصیبت میں بھی یاد رکھا، ہمیں یاد رکھنا چاہیے زندگی بھر۔ اور آپ یہ احسان ہے، یہ جملہ آپ کہتے ہیں کہ ان سے کہنا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کر لینا، کوئی مسافر پہ احسان کرنا مجھے یاد کر لینا، دیکھو یتیموں کو اوپر احسان کرنا تو میرے یتیم بچوں کا خیال کر لینا۔ بس وصیت کرتے ہیں۔ امام حسین جناب امام زین العابدین کے خیمے سے نکلتے ہیں۔ اب آپ صرف تصور کریں، میرے لفظوں میں تب نہیں کہ منظر بیان کر سکوں، جس عورت نے، جس خاتون نے اپنی گود کے پالے قربان کیے ہیں کہ امام بن جائیں، اب وہ اس کے سامنے رخصت ہو رہے ہیں اور ایسے رخصت ہو رہے ہیں کہ واپس نہیں آئیں گے۔ کیا گزر گئی ہوگی جناب زینب کے دل پر کہ انہوں نے 2 لال قربان کیے، جناب عباس کی بہن، ان کے سب گھر والے اور وہ تمام لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، کیا کیفیت ہے۔ ایک ایک کو سلام کرتے ہیں کہ بھابھی ام فرما آپ کو سلام، ام لیلا تم پر سلام، رباب تم پہ سلام، زینب تم پہ سلام، ام کلثوم تم پہ سلام۔ اس کے بعد کہتے ہیں اماں فضہ حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ اب امام حسین نکلے ہیں، جو حالت کیا ہوگی سیدانیوں کی، میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں وہ منظر بتا سکوں کہ قلب پہ کیا کیفیت ہوگی۔ امام عالی مقام خیمے سے باہر نکلے، کبھی دائیں طرف دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا،
یہ منظر جناب زینب دیکھ رہی تھی، سمجھ گئی کہ میرا بھائی مدد کے لیے کسی کو بلانا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس وقت قاسم نہیں ہے، اس وقت دور محمد نہیں ہے، اس وقت علی اکبر نہیں ہے، سب مارے گئے ہیں۔ تو اب بھائی کو سوار کرانے کے لیے وہ ثانیہ زہرا بڑھی، بھیا میں تجھے سوار کراؤں گی، اور یہ کہہ کے آپ نے رکاب پکڑی، امام گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اس سے مخاطب ہوئے کہ یہ میری آخری سوالی ہے، بس تو مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ تو بھی 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے۔ آپ گھوڑے کو مہمیز کرنا چاہتے ہیں لیکن گھوڑا آگے قدم نہیں بڑھاتا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو پیاسا ہے، تھک گیا ہوگا، لیکن گھوڑا زبان بے زبانی سے گردن کو جھکا کے اپنے اگلے سموں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ امام علی مقام نے گردن جھکا کے دیکھا تو ننھی سی بچی، 4 سال کی بچی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی یہ کہہ رہی ہے، میرے بابا کی سواری، اب میرے بابا کو مقتل میں نہ لے کے جا، جو مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آیا، میں کیسے برداشت کر سکوں گی کہ میرا بابا واپس نہ آئے۔ بس یہ جملے سنے، امام علی مقام گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، سکینہ کو سینے سے لگایا، بیٹی اب ہم جا رہے ہیں، بابا آپ نہ جائیے، بابا آپ نہ جائیے، اب اس چھوٹی سی بچی کو کیسے سمجھائیں؟ بیٹی ادھر سے دشمن ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں جانا چاہیے، بابا آپ نہ جائیے۔ کہا یہ کوئی ممکن نہیں ہے، اب ہماری طرف سے کوئی نہیں جا سکتا، ہمیں جانا ہے۔ وہ ننھی سی بچی کہتی ہے، بابا اگر ہو سکے تو مجھے ہمیں جد کے روضے تک پہنچا دیئے۔ کہا کہ بیٹی یہ ممکن نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں یہ کر دیتا، بیٹی اب تم صبر کرو، دیکھو اب ہمارے سینے کی یاد نہ کرنا، اب تم اپنی پھوپھی کے پاس ہونا، دیکھو یاد رکھو اپنی ماں کے پاس ہونا، اب آج سے تم ہمارے سینے پہ سونے کا یاد نہ کرنا، دیکھو ہمارے مرنے کے بعد بالوں کو نہ نوچنا، گالوں پہ تماچے نہ مارنا، اب تم تھوڑی دیر کے بعد یتیم ہو جاؤ گی۔ بابا یتیم کیا ہوتے ہیں؟ امام حسین رخصت ہوئے، امام حسین رخصت ہوئے، امام حسین نے میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد اتمام حجت کیا، اس کے بعد ظالموں سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے عباس کے بازو قلم کر دیے تو حسین کے بازو چھل ہو گئے، تم سمجھتے ہو کہ علی اکبر کو قتل کر دیا، اس کے نیزے کی یعنی اس کے جگر میں پیوست کر دی تو حسین کے سینے میں دم نہیں رہا، ارے تم کہاں بھاگتے ہو؟ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے حملہ کرتے ہیں۔ لشکر کے لیے روایت ملتی ہے مقتل میں کہ ایسے 7 حملے امام علی مقام نے کیے ہیں کہ لشکر کی پچھلی صفیں کوفے کی دیواروں سے جا کے ٹکراتی تھیں، علمان الافیس کی صدائیں دی جا رہی تھی، جن کو قتل کیا تھا ان کے واسطے دے رہے تھے، کوئی ظالم کہہ رہا تھا تمہیں اکبر کا واسطہ تلوار روک لو، کوئی کہہ رہا تھا تمہیں عباس کا واسطہ تلوار روک لو۔ اس طریقے سے دریا کے خون کے دریا بہا دیے امام علی مقام نے، اور وہ وقت بھی آیا جب غیبی آواز آئی، اے نفس مطمئن پلٹا، تیرا رب تجھ سے راضی ہوا، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ بس یہ نماز کا وقت آیا، امام نے تلوار ذوالفقار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹیں، جس کے ہاتھ میں جو تھا وار کر رہا تھا۔ میں کس زبان سے وہ منظر بیان کروں کہ امام عالی مقام زخموں سے چور اترنے کا ارادہ کرتے ہیں، دائیں طرف کو جھکتے ہیں تو دائیں طرف کے نیزہ بردار برچھیاں جو ہیں وہ پسلیوں میں لگا دیتے ہیں، بائیں طرف کو اترنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بائیں طرف سے نیچے نہیں اترنے دیا جاتا ہے۔ ذوالجناح کی وفاداری کا عالم یہ ہے کہ اس نے چاروں پیر پھیلا دیے ہیں، پیٹ زمین سے لگا دیا ہے تاکہ میرا سوار آرام سے اتر جائے۔ جس طریقے سے زین سے زمین پر آئے ہیں کہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ گرا تو تیروں پہ، اٹھا تو نوک نیزہ پر، زمین پہ آتا بھی کیسے کہ آسمان تھا وہ۔ اب وہ وقت آیا کہ زمین کربلا لرزنے لگی، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی۔ امام زین العابدین کے پاس جناب زینب پہنچی، بیٹا بیٹا یہ کیا عالم ہے؟ زمین کربلا لرز رہی ہے، پھوپھی جان وہ طویل نیزے پر میرے باپ کا سر ہے، پھوپھی جان میں یتیم ہو گیا، پھوپھی جان میں یتیم ہو گیا، پھوپھی جان بابا مارے گئے۔ ابھی یزید لشکر نے شادیانے بجانے شروع کے، فتح کے شادیانے بجے، پسر سادہ کمینہ ملعون ذلیل ترین انسان اپنے گھوڑے کی پشت سے بلند ہو کے کہتا ہے، اے بہادر سپاہیوں ابھی کام باقی ہیں، ابھی اپنی کمریں نہ کھولنا، ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا، ان کے خیام کو آگ لگا دو، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لو، دیکھو کوئی مال ان کے پاس نہ بچنے پائے۔ حالت یہ ہے کہ مشالے لیے ہوئے لوگ خیام حسینی کی طرف بڑھ گئے۔
اب آپ تصور کیجئے، روایت میں ملتا ہے کہ ایک خیمہ جلتا تھا، سیدانیہ دوسرے خیمے میں منتقل ہو جاتی تھیں، دوسرا خیمہ جلتا تھا، سیدانیہ تیسرے خیمے میں چلی جاتی تھیں، اور ایسے وقت میں وہ آخری خیمہ جس میں بیمار امام بستر پر تھے، جناب زینب اور تمام خواتین اس خیمے میں پہنچی، وہ خیمہ بھی جلنے لگا تو جناب امام زین العابدین کا تعارف ایسے وقت پہ کرایا کہ بیٹا تم امام وقت ہو، بتاؤ میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ میں بے ردہ مجمع عام میں نکلوں یا اس خیمے میں جل کے مر جاؤں۔ یہ تو نہ کہہ سکے امام کہ بے ردہ نکلیں، لیکن حکم امامت سنایا کہ پھوپھی جان جان کا بچانا افضل ہے، کس طریقے سے یہ پہلا حکم صادر فرمایا۔ یہ امام کی مصیبتوں کا آغاز ہوا، نیچے خیمہ جلنا شروع ہوا، خیمہ جلنا شروع ہوا، بیمار غش کے عالم میں ہے، کون نکالے؟ مقتل نے لکھا ہے کہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا کہ جس کے بال چاندی کی طریقے سے چمک رہے تھے اور وہ اس کی کمر خمیدہ تھی، وہ جلتے ہوئے خیمے میں بار بار جاتی تھی، پلٹ کے آتی تھی، تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ حسین کی بڑی بہن زینب ہے۔ کہا کہ یہ کیا جا رہی ہیں؟ اس لیے اسباب تو لوٹا جا چکا، خیمے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جلتے ہوئے خیمے میں کیوں جا رہی ہیں؟ ابھی میں یہ پوچھ ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ معظمہ کمر پر کسی جوان کو لے کے آئیں۔ اسلام کو خیمے سے بچا لے گئیں زینب۔ حیران ہے فوجیں کے جلا اور ہی کچھ ہے، حیران ہے فوجیں کے جلا اور ہی کچھ ہے۔ اسلام کو جلانے کا ارادہ تھا، لیکن جناب زینب انہیں بچا کے لے آئیں۔ اب شام غریبہ کا وہ منظر آپ ذرا تصور کریں کہ ادھر نشے فتح کا نشہ ہے، شرابیں چل رہی ہیں اور ان کے عزیزوں کے لاشیں بکھرے پڑے ہیں، بچے سہمے ہوئے ہیں، خیام جل چکے ہیں، جلتی ہوئی ریت ہے، کوئی والی و وارث نہیں ہے۔ جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا کہ سکینہ دکھائی نہیں دیتی، سکینہ کہاں ہے؟ چلتے وقت بھائی نے ہمارے سپرد کیا تھا، بس یہ سننا تھا کہ آپ نے دیکھنا شروع کیا، بچوں کو شمار کرنا شروع کیا۔ یہ جملہ جو میں نے آسانی سے کہہ دیا، آپ اندازہ لگائیں کہ بچے اتنے تھے کہ جنہیں شمار کیا جائے، لیکن جب مدینے پہنچے تو کوئی بچہ نہیں تھا۔ جناب ام کلثوم کا یہ مرثیہ تھا، اے مدینے تو ہماری آمد کو قبول نہ کرنا، جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں بھری تھیں، اب آئے ہیں تو ہمارے سہاگ بھی اجڑا ہوا ہے اور گودیاں بھی اجڑی ہوئی ہیں۔ اتنے بچے تھے کہ شمار کر رہی ہیں جناب زینب، نہیں ملتی ہے سکینہ۔ میں کیسے اس مصیبت کا بیان کروں؟ اس خاتون نے جس نے زیر آسمان کبھی ردہ اپنے سر سے نہیں ہٹائی تھی، وہ اس کیفیت میں میدان کربلا میں جہاں دشمنوں کا نرغہ ہے، جہاں عزیزوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان لاشوں کے درمیان کبھی ادھر جاتی ہیں سکینہ، کبھی ادھر جاتی ہے سکینہ، لیکن جواب نہیں ملتا۔ ایک بار ایک فرات سے سوار گھوڑے کو پانی پلا کے واپس آ رہا تھا، آپ نے آواز دی، اے شیخ کیا تو نے کسی بچی کو ادھر دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے کسی بچی کو نہیں دیکھا معظمہ، لیکن میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ ایک بچی کے رونے کی اتنی دردناک آواز آ رہی تھی کہ میرا گھوڑا پیاسا دریا سے نکل آیا۔ ادھر نشیب میں وہ بچی رو رہی تھی جدھر اس نے اشارہ کیا تھا۔ جناب زینب آواز دیتی ہوئی بڑھتی ہیں، ایک لاش بے سر سے آواز آتی ہے کہ بہن ہلکے بولو، سکینہ سو گئی ہے۔ بس جب سکینہ کو اٹھایا ہے تو گھبرا کے ایک بار کہتی ہیں کہ میں تو بابا کے پاس تھی، پھوپھی اماں بابا کہاں گئے؟ میں نے تو بابا سے کہا آپ کے جانے کے بعد بابا میرے کانوں سے جو گوشوارے شبر نیزے چھینے کہ کانوں سے زخم جاری ہے، بابا میرے گالوں پہ تماچے مارے گئے، بابا ہمارے خیمے جلا دیے گئے، بابا بھیا کا جھولا جل گیا، بابا بھائی کے نیچے سے بستر کھینچ لیا گیا، بابا آپ کی مسرت میں آگ لگا دی گئی، بابا پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی۔ یہ بچی جناب زینب سے گفتگو کرنے لگی، میں بابا سے ساری باتیں کر رہی تھی، پھوپھی اماں میرے بابا کہاں گئے؟ جناب زینب نے اس بچی سے ایک سوال کیا، بیٹی تو نے اس لاش بے سر کو کیسے پہچانا کہ یہ تیرے باپ کا لاشا ہے؟ اس لیے پہچان دو صورتوں سے ہوتی ہے، یا لباس سے پہچان ہوتی ہے یا سر سے پہچان ہوتی ہے۔ ظالموں نے لباس چھوڑا نہیں ہے، سر موجود نہیں ہے، تو نے کیسے پہچانا؟ پھوپھی اماں جب خیموں میں آگ لگی تو میرا دامن جل رہا تھا، میں بابا بابا کہتی ادھر ادھر دوڑ رہی تھی، اسی لاش بے سر سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ۔ میں سمجھ گئی کہ یہی آواز ہے، یہ میرے بابا نے مجھے آواز دی ہے کہ بیٹی ادھر آ، بیٹی ادھر آ۔ میں سمجھ گئی پھوپھی اماں یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ میں نے ساری باتیں پھوپھی اماں بتا دی ہیں۔
جناب زینب جناب سکینہ کو لے کے جلی ہوئی قناتوں کے درمیان بچوں کے سامنے لٹاتی ہے. تھوڑی دیر گزرتی ہے پھر کچھ مشالے لیے ہوئے لوگ آگے آتے ہیں. جناب زینب نے آواز دی ٹھہرو اب ہمارے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے. بچے سہم کے سو گئے ہیں. ارے صبح کو آنا اگر ہماری بات پہ یقین نہ ہو. ادھر سے آواز آئی میں بیوہ حر ہوں, بچوں کے لیے تھوڑا کھانا اور پانی لے کے آئی ہوں. بس جیسے ہی حر کا نام سنا ویسے ہی آپ نے کہا کہ اجازت ہے آؤ. اب سکینہ کو اٹھایا گیا. سکینہ بیٹی پانی پی لو. بس جیسے ہی سکینہ کا پانی سنا چچا آ گئے کیا, میرا چچا آ گیا. بس کیا کوہرام برپا ہوا. جناب سکینہ کو پانی دیا گیا. پھوپھی اماں آپ نے پانی پی لیا؟ نہیں بیٹی تم سب سے چھوٹی ہو اس لیے تم پہلے پیو. بس یہ سننا تھا کہ سکینہ گود سے اتر گئی. آپ کھوڑے لے کے میدان کی طرف کو بھاگی. میرا بھیا پیاسا ہے, میں پہلے اصغر کو پانی پلا دوں. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. مدینہ چھٹا
छोटा सा ले
آفت زده